بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے پروپوزل بھیج دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے، ہماری یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے۔ نمبر 4، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ماں باپ سے قطع تعلق ہی کر لی، عزیز و اقارب سے رابطہ ختم کر دیا، ملک سے رشتہ ختم کر دیا، جس کمیونٹی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا اس سے رشتہ ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے انکار کر دیتا، کترایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو دور سے کنی کترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پہ مور لگ گئی، کسی نے کہا مرتد ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا بڑا مہنگا سودا کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اسے سلام کیا، اس کو اپنے حجرہ میں لے گئے۔ انہوں نے محبت پیار سے بٹھا کر پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے اس وقت اپنی حالت بتائی کہ میں اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں نے بہت کچھ ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ قرآن پڑھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا، ایک کتاب یہاں پڑی ہوئی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال نہیں ہوتی تھی میں نے ان کو ٹریش کر دیا، یعنی ان کو الگ ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا، جا کے ٹریش کے بن میں سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگز کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا ہے اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کی جو بیج اور چنگاری چھپی ہے اسے یکلہت کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی اور اس کلمے پر موت
کی توفیق عطا فرماوے، ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت کہ ہمیں اس کلمے پر موت آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔